بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 74۔ انہو بے شک یہ من یاتی جو کوئی آئے ربہ اپنے رب کے پاس مجرمن گنہگار ہو کر مجرم ہو کر فإن پس بے شک لہو اس کے لیے کیا ہے جہنم جہنم ہے۔ لا یموتو نہیں وہ مرے گا فیہا اس میں ولا یحیا اور نہ وہ زندگی اسے ملے گی نہ وہ زندگی جیے گا۔ تو ایمان لانے والے جادوگروں کا بیان جیسے ہی ختم ہوا تو اب یہ آیت اور اس سے آگے والی جو دو آیات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ یعنی دنیا کی تکالیف چاہے کس قدر سخت ہوں زیادہ ہوں، موت ان سب کا خاتمہ کر دیتی ہے، اور دوزخ میں کافروں کو سب سے بڑی جو سزا ملے گی وہ یہ ہوگی کہ انہیں موت نہیں آئے گی، اور موت کو ایسی مصیبت کی زندگی پر ترجیح دے گا اور اس کا مطالبہ یہی کرے گا، مگر اسے موت نصیب نہیں ہوگی اور زندگی موت سے بھی بری ہوگی۔ تو اس لیے یہاں پر آیا جو شخص اپنے پروردگار کے پاس گناہ گار ہو کر آئے گا تو اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ وہ جیے گا نہ مرے گا، کیونکہ موت یہ نا جو مشکلات کو تکالیف کو دور کر سکتی ہے، تو وہاں پر موت ہی نہیں ہوگی۔ وَمَن يَأْتِهِ اور جو کوئی آئے گا اس کے پاس مؤمناً ایماندار ہو کر قد عامل الصالحات تحقیق عمل کیے ہوں گے اس نے اچھے یا نیک عمل، فَأُولَٰئِكَ تو یہی لوگ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ تو یہ لوگ ان کے درجے کیا ہوں گے بلند ہوں گے، علا اعلیٰ بلند ہوں گے۔ جنات وعدن جنتیں ہیں باغات ہیں ہمیشہ رہنے کی، تجری چلتی ہیں من تحتها الانہار اس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس میں، وذالک اور یہی ہے جزاء بدلہ من تزکا اس شخص کا جو پاک ہوا یا جس نے اپنے آپ کو پاک رکھا، یعنی عقیدے کے فاسدوں سے، عقیدے کے جو مفاسد ہیں اس سے اور برے اخلاق سے، گندے خیالات سے، برے اعمال سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کرتے رہے، انہیں کیا ملے گا نعمتوں والی جنت، بلند درجات ان کو عطا کیے جائیں گے۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق اوحینا وحی کی ہم نے الی موسیٰ موسیٰ کی طرف ان اسر بعبادی یہ کہ رات کو چل بعبادی میرے بندوں کو لے کر، فَضْرِبْ پس مار لَهُمْ ان کے لیے طریقاً راستہ فی البحر دریا کے بیچ، یابسا خشک۔ ہم نے موسیٰ کی طرف وہی کیا بھیجی کہ ہمارے بندوں کو راتوں رات نکال لے جا، پھر ان کے لیے دریا میں لاٹھی مار کر خشک رستہ بنا۔ یہاں لاٹھی مار کر جو لفظ ہے وہ عربی اس کی استعمال نہیں ہوئی، فَضْرِبْ مار ان کے لیے دریا پر تاکہ تو خشک رستہ بنا دے۔ تو وہ کیا مارنا تھا، ان کے پاس تو لاٹھی ہی تھی نا، تو لاٹھی مار کر خشک رستہ بنا دے۔ لا تخافو نہ تو ڈرے گا درکن پا لینے سے، ولا تخشا اور نہ خطرہ کرے گا، یعنی تو نہ فرعون کے آپ پکڑنے کا خوف رکھے گا اور نہ غرق ہونے کا ڈر۔ فَأَتْبَعَهُمْ پس پیچھے لگا ان کے فرعون، یا اتبعہم اتباع سے ہے، پس اتباع کی ان کی فرعون نے بجنودہ اپنے لشکروں کے ساتھ، فَغَشِيَهُمْ پس ڈھانک لیا ان کو، من الیم دریا میں سے، ما غشیہم اس چیز نے ڈھانک لیا ان کو۔ پھر فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کیا تو دریا کی موجوں نے ان پر چڑھ کر انہیں ڈھانک لیا، یعنی ڈبو دیا۔ تو اب اس مقام پر جادوگروں کے مقابلے کے بعد پھر سے واقعات، بہت سے واقعات یہاں پر چھوڑ دیے گئے ہیں کہ جادوگروں کا مقابلہ ہوا، اس کے بعد کیا واقعات پیش آئے اس کا ذکر نہیں ہے۔ کافی عرصے بعد آپ کی تبلیغ سے بہت سے اسرائیلی اور غیر اسرائیلی لوگ جو آپ پر ایمان لا چکے تھے، لیکن ان ایمان لانے والوں کی جان پر بنی ہوئی تھی، خاص طور پر بنی اسرائیل کے لیے تو وہی سزا شروع ہو چکی تھی جو موجودہ دور کے فرعون کے باپ نے اپنے دور میں بنی اسرائیل کو دی تھی، یعنی بنی اسرائیل کے ہاں جو لڑکے پیدا ہوں انہیں فوراً مار دیا جائے، لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے۔ تو اگرچہ فرعون کے باپ اور فرعون میں فرق جو ہے وہ اس کے مقصد الگ الگ تھے۔ باپ یہ چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل میں سے میری سلطنت کو زیر زبر کرنے والا بچہ نہ پیدا ہو،
بیٹا یہ چاہتا تھا کہ موسیٰ اور ہارون جو بنی اسرائیل کی آزادی کا اور ان کو ہمراہ لے جانے کا جو مطالبہ کر رہے ہیں ان کی نسل ہی ختم کر دوں تاکہ ان کو اس مطالبے کی نوبت ہی نہ آئے. لیکن اللہ تعالیٰ کے ارادے پورے ہو کے رہتے ہیں. وہ خود ہی انسان کو راہ بتا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ آج میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جانا. تو آپ نے دارالسلطنت کے مختلف مقامات میں بکھرے ہوئے ایمان والوں کو بہت خفیہ طریقے سے اطلاع دی. ان میں غیر اسرائیلی بھی شامل تھے، چاہے تھوڑے سے تھے، مگر ایک مخصوص مقام بتایا گیا کہ رات کے فلاں وقت فلاں مقام پر سب لوگ اکٹھے ہو جائیں. وہاں سے ہجرت کر کے آپ شام اور فلسطین کی طرف جانا چاہتے تھے جو بنی اسرائیل کا آبائی وطن تھا. وہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہاں آ کر یعنی مصر میں آباد ہوئے تھے، اور اس دور تک ان کی نسل کے افراد ایک سے بہت زیادہ ہو چکے تھے. تو اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس قافلے کو لے کر بحر احمر، جو سمندر کا نام تھا وہ کیا تھا، بحر احمر کا رخ کیا. آپ کا ارادہ کیا تھا کہ بحر احمر کے کنارے کنارے چل کر وہ جزیرہ جو سینا ہے، جزیرہ نمائے سینا، اس میں داخل ہو جائیں گے. ابھی سمندر کے کنارے جا ہی رہے تھے کہ فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت ان کے تعاقب میں سر پر آ پہنچا. تو اب صورتحال یہ تھی کہ سامنے سمندر تھا، پیچھے فرعون کا لشکر تھا، ہر طرف موت نظر آ رہی تھی. تو بنی اسرائیل یہ صورتحال دیکھ کر گھبرا گئے اور کہنے لگے موسیٰ ہم تو مارے گئے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اپنا وہی سانپ بن جانے والا جو عصا تھا سمندر کے پانی پر مارو. عصا کو پانی پر مارنا ہی تھا کہ سمندر میں کشادہ سڑک بن گئی، اور پانی کی ایک دیوار ایک طرف کھڑی تھی اور دوسری طرف اللہ نے ہواؤں کو حکم دیا جس سے نچلی زمین خشک ہو گئی، اور اس سڑک کے رستے سے بنی اسرائیل اس سمندر کو عبور کر گئے. تو اب یہ لوگ ابھی دوسرے کنارے پر پہنچے ہی تھے کہ فرعون کا لشکر بھی کنارے پر پہنچ گیا. جب اس نے رستہ کھلا دیکھا تو فوراً اپنے گھوڑے اس میں ڈال دیے. تو بنی اسرائیل دوسرے کنارے کھڑے یہ سب صورتحال دیکھ رہے تھے اور سخت دہشت زدہ تھے. جب فرعون کا لشکر بالکل درمیان میں پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو پھر سے جاری ہونے کا حکم دے دیا. اب پانی بڑے زور سے غراتا ہوا بہا. تو اب فرعون اور فرعونیوں کو اپنی موت نظر آنے لگی. تو فرعون فوراً پکار اٹھا کہ میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لاتا ہوں، مگر اب ایمان لانے کا وقت تو گزر چکا تھا. اس طرح فرعون کا یہ سارا جو بڑا لشکر تھا اس سمندر کی تہ میں ڈوب گیا، اور اوپر سے سمندر اپنی پوری روانی سے بہنے لگا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر ایک وقت میں 3 احسانات کیے. کیا؟ فرعونیوں سے نجات دی، سر پر جو موت کھڑی تھی اس کے بعد زندگی دی، اور تیسرا دشمن کی مکمل طور پر ہلاکت. یہ واقعہ 10 محرم کو پیش آیا تھا. وَأَضَلَّ اور گمراہ کیا فرعون نے قومہ اپنی قوم کو، وَمَا هَدَى اور نہ ان کو سیدھے رستے پر ڈالا، یعنی سیدھے رستے پر ان کو نہ ڈالا. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، قد انجیناکم تحقیق نجات دی ہم نے تمہیں، من عدوکم تمہارے دشمن سے، وواعدناکم اور وعدہ کیا ہم نے تم کو، جانب الطور طور کے کنارے، ایمن برکت والے. وَنَزَّلْنَا اور اتارا ہم نے علیکم تمہارے اوپر منّا وَالسَّلْوَىٰ منو سلوا، کلو کھاؤ من طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم جو ہم نے تم کو دی ہیں، وَلَا تَطْغَوْا اور مت سرکشی کرو، فَيَحِلَّ پس اترے گا علیکم تمہارے اوپر غضبی میرا غضب، وَمَن يَحْلِلْ اور جو کوئی اترے، علیہ یعنی جس پر اترے، غضبی میرا غضب، فقد ہوا پس تحقیق وہ ہلاک ہو گیا. تو بنی اسرائیل کو کیا حکم دیا کہ اے آل یعقوب، اے بنی اسرائیل، ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے ایک تو نجات دی، اور وواعدناکم وعدہ کیا ہم نے تم سے. کس چیز کا وعدہ؟ تورات دینے کے لیے تم سے کوہ طور کے دائیں طرف مقرر کی، اور تم پر من و سلوہ نازل کیا. ہم پہلے پارے میں پڑھ کر آئے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے ان سے وعدہ لیا گیا تھا اور وہ کوہ طور پر گئے تھے. تو اسی کا وہی وعدہ یہاں پر کہا جا رہا ہے. کلو من طیبات کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے رزق دیا تمہیں، اور نہ تم سرکشی کرو، نہ حد سے نکل جانا، ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا، اور جس پر میرا عذاب نازل ہوا وہ ہلاک ہو گیا.
تو اپنی قوم کے سامنے فرعون کا یہ دعویٰ تو تھا کہ میں سیدھی راہ دکھاتا ہوں، مگر وہ سیدھی نہیں تھی بلکہ گمراہی کی راہ تھی، اور ظاہری طور پر بھی قوم کے آگے چلا تو انہیں سمندر میں لا ڈبویا، اور قیامت کو بھی اپنی قوم کے آگے قوم کے آتے آگے چلے گا تو انہیں جہنم میں جا داخل کرے گا قیامت میں بھی۔ اس کے بعد اب یہاں پر کئی سال یہ جو میدان ہے کئی سال یہاں پر ہے، تو اس کے درمیان کا جو واقعہ ہے یہاں پر بھی کئی تفصیلات کو چھوڑ دیا گیا ہے جو ہم نے قرآن پاک کے مختلف حصوں میں پڑھے ہیں اس سے پیچھے بھی۔ تو اب اس سفر میں بنی اسرائیل نے ایک مندر میں بعض لوگوں کو بتوں کو پوجتے دیکھا تھا، تو کہنے لگے موسیٰ ہمیں بھی اس طرح ایک الہ یعنی ایک خدا کا مجسمہ بنا دو، جس پر موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ڈانٹا تھا۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے انہیں پھر ہجرت کا مقصد بتایا کہ تمہیں اپنے آبائی وطن کو غیروں کے قبضے سے آزاد کرانا ہے اور خود وہاں آباد ہونا ہے، تو کہنے لگے موسیٰ وہاں تو بڑے طاقتور اور جنگجو قسم کے لوگ آباد ہیں، ہم ان سے جنگ نہیں کر سکتے، ہم پیچھے پڑھ کر بھی آئے ہیں، ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو پھر ہم اس میں داخل ہو جائیں گے، یا پھر تم اور تمہارا رب جا کر ان سے جنگ کر لو، ہم میں تو اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم ان سے جا کے مقابلہ کریں۔ تو ان کی اس بزدلانہ حرکت کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا کے طور پر یہ حکم دیا کہ اب تم یہیں اسی میدان میں 40 سال تک بھٹکتے پھرو گے وادی سینا میں، جس سے مقصد کیا تھا؟ اس سے مقصد ان کی بزدلی کا علاج تھا اور ان میں جرت پیدا کرنا تھا، تاکہ یہ مر کھپ جائیں اور ان کی اولادوں میں کوئی ایسے نوجوان پیدا ہوں جو حق کے خاطر لڑنے والے ہوں۔ اور دوسرا، ایک تو جنگل کی زندگی ویسے ہی انسان کو دلیر بنا دیتی ہے، اور دوسرا یہ جو بڑے بوڑھے یہ سارے بزدل ہیں اتنے عرصے میں مر کھپ جائیں گے، اور جو نئی نسل پیدا ہوگی وہ غلامی کی بجائے آزادانہ فضا میں پرورش پائے گی، تو وہ زیادہ جرت مند پیدا ہوگی، کیونکہ اب تک انہوں نے غلامی کی زندگی گزاری تھی، تو اس لیے یہ کیا کہہ رہے ہیں، بزدلانہ جواب دے رہے ہیں ہمارے میں تو اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم جا کر ان سے جنگ کریں۔ اب اس میدان میں نہ تو رہنے کو مکان تھے، نہ کوئی چیز کھانے کو ملتی تھی، یا نہ ہی یہاں پیدا ہوتی تھی، نہ کہیں پانی کے چشمے تھے۔ پھر یہ بنی اسرائیل بھی 1,00,000 سے زیادہ جانیں تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ان مسائل کا حل بھی معجزاتنا طور پہ جو ہے وہ انتظام فرمایا کہ عقل وہاں پہ دنگ رہ جاتی ہے۔ دھوپ کے وقت کیا ہوتا تھا، بادل ہوتے تھے جو سائے کی طرح ان پر چھا جاتے تھے، ان پر سائبان کی طرح، لیکن برستے نہیں تھے، اور رات کو یہ غائب ہو جاتے تھے۔ اسی میدان میں اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے کو من و سلوہ نازل فرمایا، پانی کے 12 چشمے اتارے، یعنی زمین پر جو آسا مارنے سے جو 12 چشمے پھوٹ پڑے تھے، سورہ بقرہ میں پڑھا ہے۔ تو یہ ساری نعمتیں عطا کرنے کے بعد اللہ نے حکم کیا دیا کہ اب نہ زیادتی کرنا اور نہ سرکشی کرنا۔ زیادتی سے مراد یہ ہے کہ ذخیرہ اندوزی نہ کرنا کہ دوسرے لوگ محروم ہو جائیں۔ من و سلوہ دیا جا رہا ہے تو اس میں کیا نہ کرنا، حرص نہ دکھانا، اس میں زیادتی نہ کرنا کہ لوگ کیا ہوں باقی اس سے محروم رہ جائیں اور تم جو ہے اس کو سمیٹنے لگ جاؤ۔ سرکشی کرنے کا مطلب یہ تھا، دوسرا مطلب کہ اللہ کی ان نعمتوں کے ملنے پر اس کا شکر ادا کرتے رہنا، اس کی عبادت گزار فرما بردار بندے بن کر رہنا۔ اگر اب بھی تم نے سرکشی کا راستہ اختیار کیا تو یاد رکھنا کہ پھر تم پر کیا ہوگا، عذاب نازل ہوگا جو تمہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ وَإِنِّي اور بے شک میں لغفار البتہ بخشنے والا ہوں، لمن اس کے لیے جو تابا جو کوئی توبہ کرے، وآمن اور ایمان لائے، وعمل صالحا اور اچھے اعمال کرے، ثم اہتدی پھر وہ کیا ہے، پھر وہ راہ پر رہے، سیدھی راہ پر رہے۔ تو اور جو توبہ کرتا ہے، ایمان لاتا ہے اور پھر نیک اعمال کرتا ہے، پھر سیدھے راستے پر بھی چلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، میں بخشنے والا ہوں۔ وما اور کیوں اعجلک جلدی کی تو نے، عن قومک تیری قوم سے، یا موسیٰ اے موسیٰ تم نے اپنی قوم سے آگے چلے آنے میں کیوں جلدی کی؟ قال کہا، ہم وہ اولائی یہ ہیں، علی اوپر، اثری میرے نقش قدم پر، وعجلت اور جلد آیا میں، الیک تیری طرف، ربی اے میرے رب، لترضی تاکہ تو راضی ہو۔ کہا وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں، اور اے میرے پروردگار میں نے تیری طرف آنے کی جلدی اس لیے کی کہ تو راضی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ فرمایا تھا کہ کوہ طور کے دامن میں پہنچ کر 40 راتیں وہاں بسر کرنا،
تو تمہیں بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے کتاب تورات عطا کی جائے گی. تو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں سے 70 آدمی اپنے ساتھ لیے اور طور کی جانب روانہ ہوئے، لیکن آپ کو اللہ سے ملاقات اور ہم کلامی کا کچھ اتنا زیادہ شوق تھا کہ آپ اپنے ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ کر سب سے پہلے منزل مقصود پر جا پہنچے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تمہیں اتنی کیا جلدی تھی کہ اپنے ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ کر یہاں پہلے آ گئے ہو؟ عرض کیا کہ وہ لوگ بھی میرے پیچھے پیچھے یہاں آ رہے ہیں اور مجھے تیری ملاقات کا شوق زیادہ تھا جو یہاں مجھے کھینچ لایا ہے. پھر اسی موقع پر آپ نے اپنے پروردگار سے درخواست کی تھی کہ اے میرے اللہ مجھے اپنا آپ دکھا دے، اور یہ سورہ واقعہ میں ہم تفصیلاً پڑھ کر آئے ہیں. قال کہا فَإِنَّا پس ہم نے قد تحقیق فتنّا آزمائش کی تھی ہم نے قومک تیری قوم کی من بعدک تیرے پیچھے وَأَضَلَّهُمْ اور بہکا دیا ان کو سامری نے ان کو بہکا دیا. فرجع پس پھر آیا لوٹ آیا موسیٰ الی قومہ اپنی قوم کی طرف غضبان غصے میں آصفا غمگین ہو کر. موسیٰ غصے اور غم کی حالت میں اپنی قوم کے پاس واپس آئے. قال کہا یا قومی اے میری قوم الم یعدکم کیا نہیں وعدہ کیا تھا تم نے، کیا نہیں وعدہ دیا تھا تم کو ربکم تمہارے رب نے وعدن حسنا اچھا وعدہ. موسیٰ علیہ السلام کیا کہنے لگے اے میری قوم کیا تمہارے پروردگار نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ افطال کیا پس لمبا ہوا علیکم تمہارے اوپر عہد وقت عہد ام اردتم یا ارادہ کیا تم نے ان یحل کہ اتر آیا علیکم تمہارے اوپر غضب غصہ من ربکم تمہارے رب کی طرف سے فاخلفتم پس خلاف کیا تم نے موعدی میرے وعدے کو. کیا میری جدائی کی مدت تمہیں زیادہ معلوم ہوئی تھی یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے غضب نازل ہو جائے اس لیے تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا؟ تو اب موسیٰ علیہ السلام کتاب تورات لے کر جب واپس آئے تو سخت غضبناک تھے. آپ نے آتے ہی اپنی قوم سے 3 سوالات پے در پہ سوالات کیے. ایک یہ کہ اللہ نے جو تمہاری ہدایت کے لیے کتاب دینے کا وعدہ فرمایا تھا تو یہ گمراہی کی راہ تم نے خود کیوں اختیار کر لی؟ کیا تمہیں اللہ کی ہدایت پسند نہیں تھی؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ اللہ نے جتنی مدت کے بعد کتاب دینے کا وعدہ کیا تھا کیا اس میں کوئی تاخیر ہو گئی تھی یا اس وعدے کو طویل مدت گزر چکی تھی جو تم انتظار کرتے کرتے تھک گئے تھے؟ پھر یہ تجھے کہ پتہ نہیں کہ اللہ سے کب ہدایت آتی ہے یا آتی بھی ہے یا نہیں، اس بنا پر تم نے خود ہی اپنے لیے ایک راہ تجویز کر لی تھی. اگر یہ دونوں درست تھیں تو پھر کیا تم ایسے شر والے کام کر کے اللہ کے غضب کو دعوت دینا چاہتے ہو؟ تو یہ مختلف سوالات تھے جو موسیٰ علیہ السلام نے آتے ساتھ اپنی قوم سے پے در پہ کیے، فوراً ایک کے بعد دوسرا سوال کیا. قالو کہا انہوں نے ماں نہیں اخلفنا خلاف کیا ہم نے موعدہ کا تیرے وعدے کی بھی ملکنا ساتھ اپنے اختیار کے ولیکننا اور لیکن ہم ملنا اٹھوائے گئے تھے ہم اوزارن گیہوں بوجھ من زینتن زیور سے قومی قوم فرعون کی قوم فقذفناها پس پھینک دیا ہم نے اسے فقذالک پس اسی طرح القى السامری ڈالا اس کو سامری نے. وہ کہنے لگے ہم نے اپنے اختیار سے تم سے وعدہ خلافی نہیں کی بلکہ ہم لوگوں کے زیوروں کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے، یعنی فرعونیوں کا زیور اٹھائے ہوئے تھے، اس کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے، پھر ہم نے اس کو آگ میں ڈال دیا اور اسی طرح سامری نے ڈال دیا. فاخرج لهم پس نکالا ان کے لیے عجلن گائے کا بچہ جسدن ایک بدن لہو اس کے لیے خوارن آواز ہے گائے کی. فقالو پس کہا انہوں نے ہذا یہ ہے الہکم تمہارا معبود و الہ موسیٰ اور موسیٰ کا معبود. فنسیا پس بھول گیا موسیٰ. اب قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے سوالوں کا یہ جواب دیا کہ ہم نے جان بوجھ کر کوئی ایسا ارادہ نہیں کیا تھا بلکہ ہوا یہ تھا کہ لمبے سفر میں جو زیورات کا بوجھ ہمارے لیے ناقابل برداشت بن گیا تھا تو ہم چاہتے تھے کہ ہمارے سارے افراد یہ بوجھ اٹھائے رکھیں، انہیں کیوں نہ اکٹھا کر کے پگھلا کر اس کی اینٹیں بنا لی جائیں تاکہ اس کی نقل و حرکت آسان ہو جائے اور دوسرے سامان کے ساتھ گدھوں بیلوں پر لاد دیا جا سکے، اور اس میں سے ہر ایک کے زیور کی مقدار الگ الگ لکھ لی جائے اور جب کہیں مقیم ہوں گے تو اپنے اپنے حصے کا سونا پھر سے بانٹ کر زیور بنوائے جا سکتے ہیں. تو اس خیال سے ہم لوگوں نے بھی اپنے اپنے زیور اتار پھینکے اور اس طرح سامری نے اپنا زیور اس مجموعے میں شامل کر دیا. سونے کو پگھلانے کا کام سامری کے ذمہ تھا تو اس نے یہ شرارت کی
کہ بجائے اس کے کہ زیورات کو پگھلا کر سونے کی اینٹیں بناتا، اس کو بچڑے کی شکل دے دی۔ پھر کچھ ایسا کرتب دکھایا کہ اس بچڑے سے بچڑے کی سی آواز بھی نکلتی تھی، اور کہنے لگا کہ حقیقتاً تو یہی تمہارا رب ہے جو سونا پگھلانے پر آپ اپنے آپ یعنی اس شکل میں نمودار ہو گیا ہے۔ اب یہ لوگ مصر میں کیونکہ بڑی مدت فرعونیوں کو دیکھا دیکھی بیل کی پرستش کرتے رہے تھے، تو ابھی تک ان کے ذہن میں پوری طرح جو ہے وہ پوری طرح سے ذہن ابھی ان کے صاف نہیں ہوئے تھے۔ تو جاہل عوام نے فوراً سامری کی آواز پر لبیک کہا اور کہنے لگے اصل میں ہمارا اور موسیٰ کا رب یہی تھا، موسیٰ پتہ نہیں طور پر کیا لینے چلا گیا ہے، تو ہمارے اختیار سے یہ باہر ہو گیا یہ معاملہ، تو اکثریت کی دیکھا دیکھی وہیں ہمیں بھی یہی راہ اختیار کر لینی چاہیے، یعنی ہمیں بھی اس کی پرستش شروع کر لینی چاہیے، ہمیں بھی اس کو رب مان لینا چاہیے۔ افلا کیا پس نہیں یرونا دیکھا انہوں نے، اللہ یہ کہ نہیں یرجعو پھیرتا الیہم ان کی طرف قولاً جواب، ولا یملکو اور نہیں اختیار رکھتا لہم ان کے لیے ضرًا برائی کا، نقصان کا، ولا نفع اور نہ نفع کا۔ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ان کو کسی بات کا یہ بچڑا جواب نہیں دیتا اور نہ ان کے نقصان اور نفع کا کوئی اختیار رکھتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یعنی ان بدبختوں کو اتنی بھی سمجھ نہیں آئی کہ اگر اس بچڑے کی سی آواز اس میں سے نکل رہی ہے تو وہ کیا ان کے سوال کا جواب دے سکتا ہے، بلکہ وہ تو سنتا بھی نہیں ہے، پھر جواب کیا دے گا؟ اور جو چیز نہ سن سکے نہ جواب دے سکے وہ کسی کا کیا بگاڑ سکتی ہے یا سنوار سکتی ہے؟ اور یہ الہ کیسے ہو سکتی ہے؟